بات یہ ہے اور ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو پھر کیا بات ہے کہ اس نے ہمیں عبادات کا حکم دیا، فرمایا نماز پڑھے، فرمایا روزے رکھو، فرمایا حج کرو، فرمایا زکات دو، میرے احکام کی تعمیل کرو۔ ان عبادات کے لیے اپنے مخلوق کو تکلیف دینا جبکہ ہماری عبادتوں سے اگر بے نیاز ہے، ہماری سجدوں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس رب العالمین نے پھر بھی ہمیں یہ نظام عطا فرمایا کہ 5 دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو گے، سال میں 1 مہینہ روزے رکھو گے، پھر عمر میں 1 مرتبہ حج کرو گے، ہر سال جو میں رزق تمہیں عطا فرماؤں اس سے کچھ حصہ میرے راستے میں تم خرچ کرو گے۔ تو سوچنا یہ ہے اور اس بات پر کرنا ہے کہ جب وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے تو کیوں ہمیں سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اور پھر مسجد میں جانے کا حکم دینے کی تکلیف دیتا ہے؟ جب وہ بے نیاز ہے تو ہمیں کیوں گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے اور پیاس سے سارا دن سڑکتے رہنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ اور یہ سارے احکام اور یہ سارا نظام عبادت اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ جب ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اور یہ اتنا قابل تردید صداقت ہے کہ اسے ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت ہے۔ میں آج اسی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک اس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، لیکن اس لیے اس نے ہمیں عبادت کا یہ ایک منظم نظام عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم اس نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے خاک کے ذرے محرومات سے زیادہ تابندہ تر ہو جائیں گے۔ اگر ہم اس کے سامنے سجدہ ریٹ ہوں گے، اس کی کبریائی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن ہماری شان اتنی بڑھ جائے گی کہ آسمان کے فرشتے بھی ہمیں دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اس نے اپنے لیے ہمیں ان عبادات کو مکلف نہیں کیا، بلکہ ہماری خیر خواہی کرتے ہوئے، ہماری سوئی ہوئی تفریح کو جگانے کے لیے، ہمارے وقت آشفتہ کو درست کرنے کے لیے اور ہمیں رشتے کائنات بنانے کے لیے نور کریم نے نظام عبادت ہمیں عطا فرمایا اور اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا کہ اے میرے حبیب جا اور میرے بندوں کو یہ نظام عطا فرما تاکہ ان کی بگڑی ہوئی سنت جائے، ان کی جنتی ہوئی کو سائر نواز رسیں۔ اقرا وربک الاکرم، واہ واہ واہ، اقرا وربک الاکرم، اے میرے محبوب پڑھ، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تیرے رب کے کرم کی تو کوئی حد نہیں ہے، کیوں کہ تو مظہر کرم ہے، میرے کرم کی بارش موسلادھار تیری ذات پہ ہوئی ہے، میری قدرت کے جلوے جس نے دیکھنے ہو وہ میرے محبوب کی چشم مازاق کو دیکھے، وہ میرے محبوب کی زلف واللیل کو دیکھے، وہ میرے محبوب کی چہرے والضحا کو دیکھے، وہ میرے محبوب کی چال کو دیکھے، وہ میری محبوب کی نظر کرم کو دیکھے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ میرے محبوب پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ یہاں کریم نہیں فرمایا، اکرم فرمایا، کیونکہ اس میں کرم کا مبالغہ ہے، جتنا کرم اکرم میں دلالت کرتا ہے وہ اور کسی لفظ میں دلالت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں بھی رب کی نسبت جو ہے کاف ضمیر کی طرف کی، جس کا مرجع ذات پاک مصطفیٰ ہے، تو گویا حاصل کائنات کون ہے؟ اے آمنہ کے لال تو ہے۔ اگر تو نہ ہوتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے نہ تارے ہوتے، نہ زمین ہوتی نہ کچھ ہوتا، میری کائنات کا حاصل جو ہے وہ تیری ذات اقدس و اطہر ہے۔